آج ہم ایک ایسے موضوع کے حوالے سے بات کرنے والے ہیں جو کہ کچھ عرصے سے میرے ذہن میں گردش کر رہا تھا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ امیر اور غریب کا جو کانسیپٹ ہم لوگ لے کر چل رہے ہیں وہ ایک طرح سے ہمارے مائنڈ سیٹ کا حصہ ہے، یا پھر یہ ایک ایسی سچائی ہے جس سے چاہ کر بھی جان چھڑوانا بہت مشکل ہو چکا ہے؟ روایتی طور پر ہم دولت اور اثاثوں کی بنیاد پر امیری اور غریبی میں تفریق کرتے ہیں، جو کہ ایک صحیح طریقہ ہو بھی سکتا ہے۔ حاصل اور لا حاصل کے درمیان جو جنگ ہم دیکھتے ہیں، شاید اسی کو امیری اور غربت میں تفریق کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن آج کے دور میں چیزیں بہت تبدیل ہو چکی ہیں۔ آپ سب میں سے بہت سے لوگوں کی زندگی میں ایسے لوگ ضرور موجود ہوں گے جو سب کچھ حاصل ہونے کے باوجود ناخوش اور غیر مطمئن نظر آتے ہیں۔ ان کی یہ چاہت کہ اب بھی کچھ کمی ہے، اب بھی فلانی چیز کی ضرورت ہے، اب بھی زندگی اس آئیڈیل سٹیج پر نہیں پہنچی جو آئیڈیل سٹیج شاید ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ اس چاہت کو جو موجود ہے اس سے بھی زیادہ اور زیادہ پانے کی چاہت کہا جا سکتا ہے۔ اس اور پانے کی چاہت کا ذمہ دار اگر ہم سوشل میڈیا کو ٹھہراتے ہیں تو شاید یہ غلط نہیں ہوگا۔ آج کی جنریشن کو جہاں سوشل میڈیا کے بہت سے فائدے ہیں، مثال کے طور پر لوگوں کے ساتھ کمیونیکیشن اور کنیکشن، انفارمیشن اور لیٹسٹ نیوز کی طرف رسائی، اسکلز ڈیولپمنٹ اور لرننگ اپرچونٹیز، اور اپنے بزنس کو پروموٹ کرنا، پھر بھی یہی سوشل میڈیا ان کی ذہنی صحت کے لیے نقصان کا باعث بنتا جا رہا ہے۔ پہلے خریداری کرنے کے لیے خاص طور پر پلان بنایا جاتا تھا کہ کب جانا ہے، کہاں جانا ہے، کیا چیز خریدنی ہے، کیا نہیں۔ وہیں اب یہ دشواری کسی حد تک کم ہو گئی ہے، کیونکہ اب آن لائن خریداری کی سہولت ہمیں انٹرنیٹ کی وجہ سے میسر ہے۔ مزید آگے بڑھیں تو آغاز میں آن لائن شاپنگ کے نام پر لوگوں کے ساتھ اسکیم ہو جایا کرتے تھے۔ آن لائن شاپنگ ایکسپیرینس لوگوں کے لیے کچھ خاص نہیں چل رہا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آن لائن شاپنگ میں بھی تبدیلی آئی، جس میں سب سے اہم کردار ادا کیا سوشل میڈیا انفلوئنسرز نے۔ جی ہاں، سوشل میڈیا انفلوئنسرز جن کا اس وقت سوشل میڈیا پر راج ہے، ان کی طرف سے مختلف چیزوں کے ریویوز نے آن لائن شاپنگ کو کسی حد تک فائدہ مند تو بنا دیا ہے، پر انہی سوشل میڈیا انفلوئنسرز نے ایک نئی ریس کا آغاز کیا ہے۔ جو طرز زندگی ان کی جانب سے ہماری ینگ جنریشن دیکھ رہی ہے اور سیکھ رہی ہے، وہ حاصل کرنا نہ تو لازم ہے نہ آسان، پھر بھی لوگ اس طرز زندگی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ فینسی لائف سٹائل کو جتنا سوشل میڈیا پر پروموٹ کیا جا رہا ہے، عام انسان کو اس سٹیٹس کو مینٹین کرنے کے لیے یہی چیز پریشرائز کر رہی ہے۔ ایک ریسرچ جو کہ 2023 میں کنڈکٹ کی گئی، اس کے ریزلٹس کے مطابق سوشل میڈیا انفلوئنسرز کا سگنیفیکنٹ امپیکٹ دیکھا گیا آن ایڈولسنٹس، اور یہ بھی دیکھا گیا کہ انسٹاگرام، فیس بک اور واٹس ایپ مڈل ایسٹرن کنٹریز میں سب سے زیادہ ڈومینیٹنگ ایپس ہیں۔ اسی کے ساتھ ایک اور ریسرچ سٹڈی کے مطابق یہ بات سامنے آئی کہ سوشل میڈیا نے یوتھ پر کس طرح اپنے اثرات مرتب کیے ہیں کہ ان کی پریفرنسز بدل گئی ہیں، اور وہ اس حد تک برانڈ کانشیس ہو چکے ہیں کہ ان کے ایٹیٹیوڈز اور بیہیویئرز بھی چینج ہو گئے ہیں۔ ہر انسان اپنی زندگی میں چمک چاہتا ہے، ٹرینڈز کو فالو کرنا چاہتا ہے، اپ ٹو ڈیٹ رہنا چاہتا ہے۔ اچھا پہننے اوڑھنے کی چاہت، اچھا گھر، گاڑی اور موبائل ہونے کی چاہت ہمیں اپنے پرانے لوگوں میں بہت کم دیکھنے کو ملتی تھی، لیکن آج کی جنریشن میں بہت عام بات ہے، جس کی وجہ اپنے آپ کا معاشرے میں کمپیریزن کرنا ہو سکتا ہے، اور یہ کمپیریزن اب ٹاکسک کمپیریزن میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے، جس کا مقصد کسی اور کو نیچا دکھانا اور کمتر محسوس کروانا ہوتا ہے۔ اس کی چھوٹی سی مثال یہ ہو سکتی ہے کہ جس کے پاس آئی فون ہے وہ بہت امیر ہے۔ کچھ روز قبل جب میں سوشل میڈیا سکرول کر رہی تھی تو میرے سامنے ایک بہت منفرد سوال آیا کہ کیوں آج 8-9 لاکھ روپے کی مہران والے کو غریب اور 4-5 لاکھ روپے کے آئی فون والے کو امیر سمجھا جاتا ہے؟ اس کا جواب بہت سادہ ہے، ویسے ہی جیسے پچھلے زمانے کے لوگ ہوا کرتے تھے۔ وہ لوگ سادگی میں بھی خوشی سے زندگی گزارتے تھے، بہت سی سہولیات کی کمی تھی، پھر بھی ان کے پاس جو کچھ موجود تھا اس میں خوشی خوشی زندگی جیتے تھے، اور شاید یہی وجہ تھی کہ وہ لوگ اپنی زندگی سے بہت مطمئن نظر آتے تھے۔ اب کارز، فونز اور گھر ہونا بھی کافی نہیں ہے، یہ اونچے اونچے معیار خود ساختہ ہیں جو کہ آج کی جنریشن کے ذہن پر بہت منفی اثرات ڈال رہے ہیں۔ پر یہ ایک ایسا جال ہے جس میں لوگ پھنستے چلے جا رہے ہیں، لیکن وانٹ مور کا سلسلہ نہیں رک پا رہا۔
آج کل ہم میں سے تقریباً سبھی لوگوں نے ایسی ریلز انسٹاگرام یا یوٹیوب پر دیکھ رکھی ہیں جس میں پیسہ ہونے کو اور فیسلٹیز ہونے کو ذہنی سکون اور خوشی پر فوقیت دی جا رہی ہے۔ ہر وقت اس بات کو جتایا جاتا ہے کہ لگژری اور پیسہ زندگی میں ذہنی سکون اور خوشی سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اس طرح کی یہ شارٹ ریلز کس انداز سے آج کے سوشل میڈیا یوزرز پر اپنے اثرات ڈال رہی ہوگی؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کس طرح یہ 20-30 سیکنڈز کی ریلز کسی بھی انسان کو یہ سوچنے پر مجبور کر رہی ہیں کہ ذہنی سکون اور خوشی کا ذریعہ صرف امیر ہونا ہے؟ یہ سوال کہ آپ خوش اور غریب رہنا چاہتے ہیں یا امیر اور ناخوش، یہ انسان کو کس ڈائریکشن کی طرف لے کے جا رہی ہے؟ آخر کار انسان خود کو کس سے کمپیئر کر رہا ہے؟ اب اس بحث کے دوسرے پہلو پر بھی بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے پاس باقاعدہ ایک فہرست موجود ہے جس میں دنیا کے امیر ترین لوگوں کے نام شامل ہیں، جس میں ایلن مسک، بل گیٹس، مکیش امبانی اور جیف بیزوس کے نام نمایاں ہیں۔ یہی عام لوگ جو خود کو جانے انجانے میں انہی لوگوں کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں، اس بات سے ناواقف ہوں گے کہ یہ اپنی زندگی سے کتنے غیر مطمئن اور ناخوش ہیں۔ اس فہرست میں مکیش امبانی کے علاوہ تمام نام طلاق یافتہ ہیں، یہاں تک کہ ایلن مسک کی بیٹی نے 18 سال کی عمر میں عدالت سے یہ مطالبہ کر ڈالا کہ وہ اپنے والد سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی۔ امبانی فیملی جو کہ اپنی طویل اور لگژریس شادیوں کی وجہ سے مشہور ہیں، وہی امبانی برادرز آپس میں کلیشز کی وجہ سے بھی خاصے مشہور ہیں۔ یہ ساری بات کرنے کا مقصد صرف ایک ہی ہے۔ اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ انسان کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں اس کو پیسے سے ملتی ہیں، لیکن ہمیشہ یہ پیسہ آپ کو خوش نہیں رکھ سکتا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ شاہ رخ خان کی پسند کردہ پرفیوم اور کائلی جینر کے نیو پروڈکٹس آخر کچھ گھنٹوں میں کیسے فروخت ہو جاتے ہیں؟ ہم کیوں ایسی چیزوں کی طرف بھاگنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں جن کی مشہوری مشہور لوگ کر رہے ہیں، چاہے اس کا مطلب اپنی جیبیں خالی کر دینا ہی کیوں نہ ہو؟ سو پیپل، ویلکم ٹو دی ورلڈ آف ماڈرن میڈیا، جہاں ہماری ہر چوائسز کسی ایسے شخص سے متاثر ہوتی ہیں جن سے ہم کبھی ملے بھی نہیں ہوتے۔ تو پھر ہم اس بلائنڈ ریس میں کیوں بھاگ رہے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ ہم ایسی چیزوں سے تسکین حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ عارضی ہے۔ نہ تو شاہ رخ خان کا پسندیدہ پرفیوم لگانے سے ہم شاہ رخ خان بن جائیں گے، نہ کائلی جینر کا میک اپ یوز کر کے ان کی بیوٹی سٹینڈرڈز پر آ سکیں گے۔ ہر انسان انفرادی طور پر مختلف اور بہترین ہے۔ ہم مسلسل اپنا موازنہ دنیا کے ٹاپ 1000 لوگوں سے کیوں کرتے ہیں؟ کیا یہ ہمیں ترقی حاصل کرنے میں مدد کرتا ہے یا یہ احساس دلوانے کے لیے چھوڑ دیتا ہے کہ ہم زندگی میں کچھ حاصل نہیں کر سکتے؟ کیا یہ کمپیریزن ہمیں بہتر انسان بنا رہا ہے یا مزید مایوسی کی طرف دھکیل رہا ہے؟ دوسروں کی بتائی گئی چیزوں کے پیچھے بھاگتے بھاگتے کیا ہم اپنے سکون اور خوشی کو قربان کر رہے ہیں؟ ہم کچھ لوگوں کی چوائسز کو یہ کیوں طے کرنے دیتے ہیں کہ ہم کیا خریدیں گے، کیا لباس پہنیں گے اور خود کے بارے میں کیسا محسوس کریں گے؟ کیا یہ رجحانات ہمیں خوش کر رہے ہیں یا مزید دباؤ میں ڈال رہے ہیں؟ کیوں ہم 1-2 سال کے بچے کی طرح بیہیو کرنے لگ گئے ہیں جو اپنے ہر ضرورت کو پوری کرنے کے لیے رو رہے ہوتے ہیں؟ ہر چمکدار چیز انہیں اٹریکٹ کرتی ہے، جیسے ہی وہ کوئی کھلونا دیکھتے ہیں اس کو فوراً حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہم بھی اکثر چمکدار گلیمرس ٹرینڈز، پروڈکٹس اور لائف سٹائل کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ لیٹسٹ ٹیک گیجٹس اور ٹرینڈی فیشن دیکھ کر ہمیں یہ خیال آنے لگتا ہے کہ خود کو مکمل کرنے کے لیے یہ حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ جیسے بچے اپنے نئے کھلونے کچھ عرصے میں بھول جاتے ہیں، ویسے ہی ان تمام چیزوں کا اصول ہمیں وقتی خوشی ضرور دیتا ہے لیکن مزید خواہش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ہم اس بلائنڈ ریس میں دوڑنا تبھی بند کریں گے جب ہم اس سے ہٹنے کا فیصلہ کر لیں گے۔ دوسروں جیسی زندگی کے پیچھے بھاگنے کے بجائے اگر ہم ایسی زندگی بنانے پر توجہ دیں جو صرف ہماری ہو، ٹرینڈز فالو کرنے کی جگہ اپنے لیے ایسے راستے تلاش کریں جس سے آپ سچی خوشی محسوس کر سکتے ہوں، ایسی زندگی جو اس کمپیریزن سے بہت دور اور پرسکون ہو۔